حضرت حسین ابن علی پر آج یہ وقت ایسا بھی آیا کہ عاشورہ کی 10ویں رات ہے، تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں اپنے رفقا سے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کسی اور کی جان جائے۔ کیا کلمات تھے میرے امام کے کہ محرم الحرام شریف کی عاشورہ کی یہ رات کتنی کربناک اور کتنی دردناک ہونے والی تھی۔ میرے امام نے فرمایا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اگر کوئی میرے سامنے نہیں جانا چاہتا اندھیرے میں چلا جائے۔ میرے امام نے 3 بار یہ کلمات دہرائے۔ بعض روایات میں آتا ہے میرے امام نے 3 بار چراغ بار گل کروایا، لیکن اس کے باوجود جب دیکھتے تو کوئی بھی نہ گیا۔ آخر کار حضرت سیدنا امام علی مقام نے جب آخری بار چراغ بجھایا اور دوبارہ پھر روشن کیا، دیکھا تو کوئی بھی نہ گیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن اوس جا کھڑے ہو کر کہنے لگے اے امام، اگر ہم آج آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو جو حق ہم پر آپ کا ہے اس کے لیے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے کو توڑ نہ ڈالوں اور شمشیر زنی کرتے کرتے دشمنوں کی جان لیتے لیتے اپنی جان نہ دے دوں۔ اللہ کی قسم آج اگر میرے پاس کوئی اسلحہ نہ بھی ہوتا تو بھی میں دشمنوں سے لڑتا، پتھروں کے ساتھ لڑتا اور مرتے مرتے آپ پہ قربان ہو جاتا۔ ابن اسیر نے اس کو لکھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، کیا کہنے حضرت سیدنا امام علی مقام کے جانثاروں کی۔ اس کے بعد طبری نے لکھا کہ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا خدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے جب تک قدرت یہ دیکھ نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ کی اولاد کی کیسے حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ جلایا جاؤں گا اور میری خاکستر اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تو میں نے ایک ہی بار قتل ہونا ہے اور اس قتل ہونے میں مجھے ابدی شرف و کرامت حاصل ہوگی، پھر میں اسے کیوں نہ حاصل کروں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن قیس نے اٹھ کر کہا، انہوں نے بھی قسم اٹھائی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اسی طرح 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور قتل کیا جاؤں، اور میرے 1000 مرتبہ قتل ہونے کے بعد بھی اگر آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ بچ جائیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر جانثاری تھی حضرت امام حسین کی، ان ماننے والوں کی، آپ کے ان اصحاب کی۔ اور یہ جانثاری کیوں نہ ہو، حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول ان ابنی هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن يشهد ذلك منكم فلينصره فخرج انس بن الحارث الى کربلا فقتل بها مع الحسین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا اس زمین میں قتل کر دیا جائے گا، یعنی شہید کر دیا جائے گا، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ تو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ پس انس بن حارث کربلا تشریف لے کر گئے اور وہ بھی حضرت امام علی مقام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر گئے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ نے دیکھا یہ صرف چند جانثاروں کی میں نے آپ کو کہانی سنائی، یہاں تو ایک ایک کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ اور حبیب ابن مظاہر کے بارے میں جو کہ ایک بڑی عمر کے صحابی ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور میں جب ان کی اس بات کو پڑھتا ہوں تو آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا محبت کی بات کی اور کتنی خوبصورت بات کی۔ نوجوانوں کی طرح ٹہلتے ہوئے کہنے لگے کہ آقا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا حبیب تم بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ اور حضرت حبیب بن مظاہر نے اس وقت آنکھوں میں آنسو لا کر عرض کیا حضور میں بوڑھا ضرور ہوں مگر میرا جذبہ جوان ہے
اور میں آپ پہ اپنی جان قربان کر کے زمانے کو بتا جاؤں گا کہ حسین ابن علی پر یوں قربان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی اسی طرح پکی سچی محبت عطا فرمائے۔